ادب اور تہذیب سکھا رہی ہے، تعظیم بتا رہی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ اسلام میں ادب کا کیا مقام ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ اسلام میں ادب کا کیا مقام ہے؟ میرے آقا نے فرمایا الاسلام کلہ ادب، اسلام مکمل ادب کا نام ہے، اس میں بے ادبی کی گنجائش نہیں ہے، مکمل ادب کا نام ہے۔ اور ادب سنیں، جو ادب دار ہوں گے وہ ماں باپ کی نافرمانی کریں گے، جو ماں باپ کی نافرمانی کریں گے۔ سنیں میری ماں اور بہنیں، سنیں، شوہر کی نافرمانی کرنے والوں کی ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے، بتا دوں؟ تڑپ کر بولیں سبحان اللہ۔ خیر القرون کا واقعہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دور ہے۔ ایک شخص گھر سے کام و کاج کرنے کسی ضرورت سے باہر گیا، جانے کے بعد میں کہہ گیا اپنی بیوی سے کہ جب تک میں سفر سے واپس نہ آ جاؤں میری بغیر اجازت تجھے گھر سے باہر قدم نہیں نکالنا ہے۔ ادھر چلا گیا ہے، 2-3 گلی چھوڑنے کے بعد میں اس کے باپ کا مکان تھا، اس کے باپ کی اچانک طبیعت خراب ہو جاتی ہے، یعنی جانے والے کو سسر کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ وہ بیوی سے کہہ کر جاتا ہے کہ میری بغیر اجازت تجھے باہر گھر سے قدم نہیں نکالنا ہے۔ حضرات محترم ادھر یہ منع کر کے گیا، ادھر اس کے باپ کی طبیعت خراب ہو گئی، عورت کے دل میں امنگ جاگی، یہ پیار جاگا، آخر وہ باپ ہے نا کہ باپ کی بہت طبیعت خراب ہے، شوہر منع کر کے گیا ہے لیکن میں کروں تو کروں کیا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص کو بھیجا اور عریضہ پیش کیا کہ جا کر پوچھ کر آؤ کہ میں شوہر کی بغیر اجازت اپنے باپ کی خیریت پوچھنے کے لیے جا سکتی ہوں، اپنے باپ کو دیکھنے جا سکتی ہوں۔ میری ماں اور بہنوں سنو، بازار جانے کی اجازت نہیں لے رہی ہے، کسی کی شادی میں جانے کی اجازت نہیں لے رہی ہے، گلی گلیاروں میں گھومنے کی اجازت نہیں لے رہی ہے، بلکہ کہتی ہے تو کیا کہتی ہے، میرا شوہر باہر نکلنے کے لیے منع کر گیا ہے، میرا باپ بیمار ہے، میرے باپ کی طبیعت بہت خراب ہے، صرف اسے دیکھنا جانا چاہتی ہوں، اس کی خیریت پوچھنے جانا چاہتی ہوں، اپنے باپ کی اپنے شوہر کی بغیر اجازت جا سکتی ہوں۔ جب قاسم نے آ کے نبی کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے انسان جا اور جانے کے بعد میں اس عورت کو پیغام دے دے، اسے جا کر سنا دے کہ اپنے شوہر کی بغیر اجازت باپ کی خیریت پوچھنے بولیے نا نہیں جا سکتی۔ آج منع کر دو تو فیکٹری کو جا رہی ہوں گھر سے باہر مت نکلیے، یہیں رہیے، یہیں تک نہ پہنچو گے ادھر چلی جائے گی نکل کے۔ ہاں جس کے پاس جا کے سنو، ہنسنے کی نہیں رونے کا مقام ہے، عبرت لو، اور جس کے پاس جا گی اس سے 10 جھوٹ اور بلوا گی کہ دیکھ ایسی منع کر گئے، بتائیے مت، میں تجھ سے ہی بتا رہی ہوں بات، بتا بھی دے کہ پھر وہ دوسری سے بتا کے دیکھ بتائیے میں تجھے، میں اپنا سمجھ کے تجھے ہی بتا رہی ہوں، اس سے مت کہیے۔ ایک دوسری سے متر متر کرتی بھی رہیں گی اور گھر سے باہر چلے گی، شوہر کی نافرمانی کرے گی۔ سنو، اسی بیچ میں شوہر آ جائے گھر میں نہ ملے تو پارا گرم ہوگا کہ نہیں ہوگا، لڑائی ہوگی کہ نہیں ہوگی، دل میں شک بیٹھے گا کہ نہیں بیٹھے گا۔ لیکن میں پیغام دے رہا ہوں میری ماں اور بہنوں سنو، جو عورتیں اپنے شوہروں کی فرما برداری کرتی ہیں، ان کی حکم کی تعمیل کرتی ہیں، جو اپنے شوہر کو راضی کر لیتی ہیں، اس کا اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اس کا رسول بھی اس سے راضی ہو جائے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو عورت اس حال میں دنیا سے جائے گا اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو سمجھ لو کہ وہ عورت یقیناً جنتی ہے۔ سبحان اللہ، وہ جنتی ہے۔ اور وہ عورت ہی کا جو اپنے شوہر کے مزاج کو نہ جانے، اس کے مزاج کو نہ پہچانے۔ سنے، جیسے ہی منع کیا آج کی ہوتی ہے اور بیمار باپ ہوتا تو نہیں مانتی، وہ دور موبائلوں کا نہیں تھا کہ فون پہ پوچھ لیا جائے کہ ہوگا معاملہ جیسا بھی ہوگا، باپ بیمار ہے، 2-4 گلی کی تو بات ہی ہے، تیسری چوتھی گلی میں گھر ہے دیکھ کر آتی ہوں۔ حضرات محترم نہیں، مصطفیٰ کے فرمان کو سامنے رکھے ہوئے شوہر کی فرما برداری کر رہی ہے۔ جیسے ہی پوچھ کے آیا قاصد، اور پوچھنے کے بعد میں آ کر کہا صبر کر رہی ہے۔ باپ کی 2-4 دن کے بعد میں اتنی طبیعت خراب ہوئی، اتنی طبیعت خراب ہوئی کہ بچنے کی امید بولیے نا نہ رہی۔ پھر دل میں چاہا آخر کو باپ ہے نا، اور لڑکوں کے مقابلے میں باپ سے بیٹیوں کو زیادہ پیار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، بیٹا گھر میں ہو اتنی جلدی آواز لگا دے باپ تو نہیں آتی، بیٹا سن کر، اور بیٹی کئی کلومیٹر بھی ہو تو پتہ چل جائے تو فوراً آ جاتی ہے، یہ باپ سے پیار ہوتا ہے۔ لیکن آج بیٹیوں کو زحمت بنا دیا ہے، گھر میں بیٹی جنم لے لے، اگر بیٹا آ جائے، اور یہ عورتوں کو بھی ہے پریشانی، وہ اپنا عورت ہونا بھول جاتی ہے، اگر 2-4 بیٹیاں ہو جائیں نا، ہاں تو لڑکے کی دادی بھی پوتا آیا پوتا میں پانے کودی کودی پھر گی چاروں طرف، پوتا آیا پوتا، اور ادھر سے گھر سے فون پہنچ جائے پھپھو کے پاس تو پھپھو بھی خوشی کے مارے بھاگی چلی آ رہی ہیں کہ بھتیجا آیا بھتیجا، ٹوکریا میں بھر کے لڈو کہیں 4 دے رہی ہیں کہیں 8 دے رہی ہیں خوشی میں کہ بھتیجا آیا، اور اسی گھر میں بھتیجی آ جا
اور فون کر دو کہ پھپھو بھتیجی آئی ہے کہ تیرے پھوپا بھی دلی میں ہے، آج ہم نہیں چلیں، ٹائم ملے گا تو پہلے ان سب اب دلی پہنچا دیا انہیں. یہ معاملات ہیں کہ حضرات اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے بیٹی کو رحمت بتایا ہے اور رحمت ہے، لیکن وجہ یہ ہے کہ جس دن جنم لیتی ہے دماغ میں ٹینشن ہو جاتی ہے. جس دن اس کا نکاح کروں گا نہ جانے ڈلیا میں کتنی رقم جائے گی، اس کا نکاح کتنے پیسوں میں ہو پائے گا. یہ کس نے کر دیا؟ ہم نے کر دیا ہے. حضرات محترم آج آپ نے دیکھا ہوگا جو جتنے بڑے مالدار ہوتے ہیں وہ اتنے بڑے بھکاری بھی ہوتے ہیں. اگر میں کروڑ پتی بن جاؤں تو میرے ہاں شادی 1 لاکھ یا 50 لاکھ یا 1 کروڑ سے کم میں نہیں ہوگی، فارچونر شادی میں مانگی جائے گی. اس طریقے سے ڈیمانڈ رکھی جاتی ہے. نوجوانوں سنو، میں ادھر جانا نہیں چاہتا، میں بات بتانا چاہتا ہوں. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیغام تمہیں سنانا چاہتا ہوں. میری ماں اور بہنوں سنو، میرے نبی نے فرمایا کہ جا کر کہہ دو کہ شوہر کے بغیر اجازت گھر سے نہیں جا سکتی. 3-4 دن گزرے، باپ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی. جب زیادہ خراب ہوئی تو پھر بھیجا کہ بچنے کی کوئی امید نہیں ہے. شوہر واپس نہیں آیا کہ بغیر اجازت دیکھنے جا سکتی ہوں. میرے نبی نے فرمایا کہ کہہ دو کہ شوہر کی فرما برداری کریں، نہیں جا سکتی. یہاں تک کہ باپ کا انتقال ہوگا. پھر نبی کی بارگاہ میں بھیجا کہ میں آخری مرتبہ اپنے باپ کا دن، کیسی بھی ایک عورت ہوگی کہ باپ کا انتقال ہو گیا ہے، شریعت کو سامنے رکھے ہوئے ہے، اپنے شوہر کی فرما برداری کر رہی ہے کہ میرے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، ابھی شوہر واپس نہیں آیا ہے، بغیر اجازت میں اپنے باپ کو آخری مرتبہ دیدار کرنے جا سکتی ہوں. میرے نبی نے فرمایا نہیں، آخری مرتبہ بھی اپنی شوہر کی بغیر اجازت نہیں جا سکتی. یہاں تک کہ اس کے باپ کو نیلا دھلا کر کفنا دفنا دیا گیا، لیکن وہ اپنی شوہر کی بغیر اجازت اپنے باپ کا آخری مرتبہ دیدار کرنے نہیں گئی. یہ آقا کی بارگاہ میں بات پہنچائی گئی، یا رسول اللہ فلاں عورت کے بارے میں جس کے بارے میں 3 مرتبہ پہلے پوچھ لیا تھا، معلوم کیا تھا، اس عورت نے شریعت کی فرما برداری کی ہے، شوہر کی فرما برداری کی ہے، اپنے باپ کی جس صورت کو نہیں دیکھا ہے، شوہر کی بغیر اجازت گھر سے باہر قدم نہیں نکالا ہے. میرے آقا نے دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا، آنسو نیچے ٹپکے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچانک مسکرانے لگے، فرمایا کہ جا کر اس عورت کو خوشخبری دے دو، شوہر کی فرما برداری کرنے کے بدلے میں اللہ نے اسے بھی جنتی بنا دیا ہے اور اس کے باپ کو بھی جنت میں اعلیٰ مقام عطا کر دیا ہے. اسے کہتے ہیں عورت گھر سے باہر نہیں نکلی، باپ کو کہاں پہنچا دیا؟ اور خود بھی بخشی، خود بھی جنتی ہو گئی. اور آج کی ہوتی ہے کہہ دیتے کہ گھر سے باہر مت جا، ادھر تم نکلو، ادھر ہی کالا بازار، جس میں پہنچ جائے گی جھٹ سے، بیچ میں آ جاؤ تو لڑائی ہوگی. میری ماں اور بہنوں سنو، شوہر کی فرما برداری یہ ہوتی ہے. نوجوانوں سنو، اس سے بھی بڑھ کر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں پر شادی کے بعد میں ماں باپ سے بھی زیادہ حق کس کا ہے؟ اس کے شوہر کا. کس کا ہے؟ اور مرد پر کس کا ہے؟ اس کے ماں باپ کا. الٹا